میرے ابا جی نا بڑی عید پہ چاول کا توڑا لائے گھر پہ، حج کی 10 کو عید ہوتی ہے تو چاول کا توڑا لائے. چاول بڑے پیارے تھے، اماں جی نے پکایا تو بڑا مزہ آیا، بڑے خوش ہوئے سارے. 2-4 دن کے بعد دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے یہ وہ والے چاول نہیں، وہ کدھر گئے؟ اماں جی کہنے لگی وہ میں نے سنبھال دیے، وہ چاول بڑے اچھے تھے، بڑے بہترین تھے. تو ابا جی کہنے لگے وہ کیوں نہیں پکائے، کیوں سنبھال دیے، کیا کرنا تھا؟ سادے لوگ، سادی باتیں. والدہ کہنے لگی وہ میں نے رکھ دیے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد جب 10 محرم کی دیگیں پکیں گی تب پکائیں گے، میں نبی پاک کی اولاد کے لیے وہ چاول بناؤں گی. وہ بڑا بچپن تھا، چھوٹا زمانہ تھا، لیکن بات کبھی دل سے نکلی نہیں، کبھی ذہن سے ہٹی نہیں کہ یار اپنے بچوں کو چھوڑ کے رسول پاک کے بچوں کے لیے. وہ چیز اہل بیت کا پیار مضبوط کرتی ہے. تو عمل کریں، عمل. ہمارے ہاں بحث ہے، دلیل پوچھو جی، کیسے جی، کس طرح نہیں، اس نے یہ کہا تھا. سارا زمانہ ہی بحث میں لگ گیا، ہر بندہ یہ عالم فاضل ہو گیا، ہر بندہ اس چکر میں الجھ گیا. یہ الجھاؤ ہے، یہ آپ کو روک دے گا. اگر ہماری طرح امام اعظم بھی بحث کرتے رہتے تو 40 سال نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے تھے ساری رات. غوث اعظم نے جو ساری رات نمازیں پڑھی ہیں تو بحث کرنے والے ہوتے تو بحث ہی ہوتی، نفل نہ ہوتے. وہ جو انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، حدیث کی شرح لکھی، دین کا کام کیا، فقہ کے اصول بنائے، اگر ہماری طرح وہ لوگ بحث ہی کرتے رہتے، بحث، اس نے یہ کہہ دیا تو اب اس نے وہ کہہ دیا تو فلانا اب یہ کہہ رہا ہے تو فلانا وہ کہہ رہا ہے، تو بھائی یہ بحث ہے. آپ بحث میں نہ پڑھیں، آپ عمل کریں، آپ عمل کا رستہ اختیار کریں. رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے عمل کیا، نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کیا، صحابہ سے پیار کیا، جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا انہوں نے فٹافٹ اسے قبول کیا. پہلا سبق آج کا آپ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں نا، کوئی سید آ جائے تو اس کا ادب کریں. کوئی فرق پڑ جاتا ہے یار، بتائیں. لوگ تحقیق کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں جی ہے بھی ہے کہ نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، تیری کبھی کسی نے تحقیق کی ہے؟ بتا، اگر تیری کو تحقیق کرے تجھے کیسا لگے گا؟ اتنی فضول بات سادات کے بارے میں. اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ جناب شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے علاقے میں آپ اپنے کچھ خلفاء مریدین کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو ایک عالم بھی تھے، سید بھی تھے. یہ خواجہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے. آپ نے نا وہ پیچھے نماز پڑھی سید صاحب کے، تو سید صاحب نے نماز پڑھائی لیکن نماز میں کوئی غلطی رہ گئی بہت بڑی. علماء سمجھ گئے کہ نماز کوئی نہیں ہوئی، سمجھ خواجہ صاحب بھی گئے. ہمارے تو خیر شاگرد ہماری عبارتیں ٹھیک کرا لیتے ہیں نا، تو اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. لوگ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے بزرگ کریں گے جو بات کرنی ہے. تو سب علماء کا خیال ہے کہ خواجہ صاحب بھی لقمہ دیں اگر دینا ہے تو خواجہ صاحب چوپ ہیں. تو ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ محسوس ہوا کہ خواجہ صاحب کیوں نہیں لقمہ دے رہے. تو میں نے کہا حضور مجھے پتہ ہے کہ پتہ تو آپ کو بھی چل گیا نماز نہیں ہوئی، تو لقمہ تو دے دیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے مولانا مجھے پتہ ہے نماز نہیں ہوئی، لقمہ بھی میں دینا چاہتا ہوں، پر یار یہ کوئی عام عالم نہیں، یہ سید زادہ ہے، یہ سید ہے. اب ڈھونڈ رہا ہوں کوئی فقرہ مجھے مل جائے، کوئی جملہ مل جائے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جملے، لفظ، حرف ختم ہو جاتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس لفظوں کی کمی کوئی نہیں. لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. 4 زبانوں میں ایک نعت لکھتے ہیں، لیکن جب سیدوں کی بات آئی تو لفظ ختم ہو گئے. جب لفظ ختم ہو جاتے ہیں نا تو علماء مناطق یہ کہتے ہیں جب لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے. اب لفظ نہیں کہہ سکتا کوئی تو اب بھلا کیا کہہ رہا ہے؟ واہ جی واہ، مطلب اب لفظ کوئی نہیں ہے نا کہنے کے لیے، تو کیا بات. اعلیٰ حضرت جب سادات کی شان بیان کرنے لگے تو لفظ ختم ہو گئے. تو کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. اب لفظ ختم ہو، اب کہہ دیا کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے لفظ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی جملہ ملتا ہے تو شاہ جی کو کہتا ہوں نماز نہیں ہوئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو بھائی مولوی وہ لفظ مل گیا مجھے، علماء لفظ مل گیا، میں بتانے لگا ہوں، لقمہ دینے لگا ہوں. اٹھ کے نا تو سید صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے شاہ جی نماز پہلے بھی پڑھتے ہیں پر آج سید کے پیچھے پڑھی ہے، مزہ ہی بڑا آیا ہے. کہنے لگے جناب آپ نے نماز پڑھائی ہے، بڑا ہی مزہ آیا ہے، ذرا اسی نماز کو ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ بڑا آیا ہے، ذرا دوبارہ نہیں پڑھا دیتے اسی نماز کو. تو شاہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور لگ مجھے بھی رہا تھا نماز نہیں ہوئی، لگ رہا تھا مجھے بھی کہ نماز نہیں ہوئی، پر مجھے چونکہ شک تھا، اب آپ نے بتایا تو سمجھ آ گئی یا نہیں ہوئی، میں پڑھاتا ہوں دوبارہ نماز، میں پڑھاتا ہوں.
आदाब जो होते हैं ना, आदाब देखे ना, जो बेअदब आदमी होता है ना उसकी कोई हद नहीं होती, कोई हद नहीं होती, वो बेहद हो जाता है, इधर भी बह जाता है इधर भी। जो अदब अदाब वाले लोग होते हैं उनकी हुदूद होती है, वो सिमटे होते हैं, उनके अंदर प्यार होता है, उनके अंदर मोहब्बत होती है, उनके अंदर खुलूस होता है, उनके अंदर रूहानियत होती है। तो ये जो हमारा नया जमाना आया जिसमें बेअदबी है, इससे बाहर निकले, तहकीक ना करें कि कौन सैयद है कि कौन नहीं, अदब करें, एहतराम करें, प्यार करें। और दूसरी बात यह कि सादाते किराम का तरीका तो देखें भला क्या है। तवज्जो है मेरी बात पर? हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह बड़ा रोया करते थे, हारून रशीद उनके पास अक्सर जाया करता था और कहता था जनाब इतना अल्लाह का खौफ मैंने कहीं नहीं देखा जितना आपके पास है। तो कहाँ से आया? तो हजरत दाऊद ताई फरमाने लगे ये मैंने सैयदों से सीखा है, सादात से। कहा किस तरह? फरमाने लगे मैं इमाम जाफर सादक का गुलाम हूँ, उनका खादिम हूँ। तो एक दिन रात को इमाम जाफर सादक मेरे पास आए, तवज्जो है मेरी बात पर, अपने खादिम के पास, गुलाम के पास, शागिर्द के पास खुद आए। मैं रात को उठ के हाजिर खिदमत हुआ, हुजूर इस वक्त आप क्यों आए? तो कहा मैं बड़ा परेशान हो गया था, सोचा किससे दुआ कराऊं, तू नेक आदमी है यार मेरे लिए दुआ कर। तो मैंने कहा हुजूर मैं सैयद के लिए दुआ करूं, सैयद के लिए? तो इमाम जाफर सादक कहने लगे दाऊद कई दिनों से ये ख्याल मुझे तड़पा रहा है कि अगर नबी पाक ने मुझसे पूछा कि मेरी औलाद हो के तेरे काम किस तरह के थे, आज जी देखो इमाम जाफर सादक, मेरी औलाद हो के तेरे काम, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा नबी पाक को? इस चीज ने मुझे बेचैन कर दिया है, तू मेरे लिए दुआ कर, मैं नाना मुस्तफा की बारगाह में जाऊं तो वो बगैर हिसाब मेरे लिए जन्नत का फैसला फरमाए। फरमाने लगे मैंने उनसे खौफ खुदा सीखा है, सादात का तरीका, सादात का तरीका हौसला, सादात का तरीका नमाज, सादात का तरीका पर्दा, सादात का तरीका फकीरी से प्यार, और सादात का तरीका फकीरी के अंदर सखावत, फकर के अंदर। हमारे यहाँ तो सखी वो होता है ना जिसके पास 6 लाख हो तो 5,000 मस्जिद भी दे जाए कभी, और फिर पाबंद करे कि अब्बा जी के साले सवाब के लिए दे रहा हूँ, ऊंचा नाम लेना कि अब्बा जी के लिए दे रहा हूँ। 2-3 बार आख्या जे सही ना लेना जे मतलब लोगों को पता ना लगे। मैं खत्म शरीफ में हाजिर था तो वहां बच्चा ऐलान करा रहा था जी 50,000 रुपये अब्बा जी की तरफ से मस्जिद में। और मैं बाद मुंडे नूं भा लिया, मैं क्या तेरे अब्बे ने जो तेनों दिता है वह भी उन्हें कदी ऐलान कराया सी? क्या पहली मुंडे नूं देन लगा कारी साहब जरा ऐलान कर दिया जी, ए मैं देन लगा इन्ने पैसे ऐलान कर दिया मसीते। कहते नहीं, तो मैंने कहा तू 50,000 दे रहा, अब्बे के नाम का ऐलान करा दिया तूने, वो सारा कुछ तुझे दे गया बगैर ऐलान के, तू 50,000 दे रहा और ऐलान करा रहा, डर अल्लाह ताला, किस तरह की बात कर रहा? सादात का तरीका फकर में सखावत करना। सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जब आप हालाते जिंदगी पढ़ेंगे, जितनी किताबें आप पढ़ेंगे जितनी, उन सब में लिखा है कि महीना महीना उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, महीना महीना खाना नहीं पकता था। पर उसी किताब के अगले सफे पे यह भी लिखा है कि अपने घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, पर दरवाजे पे जो मांगने आता था उसे झोली भर के दिया जाता था, भर के झोली उस शख्स को मिलता था जो दरवाजे पे मांगने आता था। बड़ा खूबसूरत उनका मेयार, बड़ा जबरदस्त उनका अंदाज़े जिंदगी। सैयदा फातिमा ज़हरा का तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी वारफ्तगी, उनका हुस्न। बीबी साहबा अपने घर का सारा काम अपने हाथों से करती थी। हजरत फातिमा अपने घर में झाड़ू भी देती थी। तो जो है मेरी बात पर, जिनके लिए फरिश्ते दरवाजे पे खड़े हों कि अम्मा जी हुक्म करें। आज हम बेटियों को सिखा ही कुछ नहीं रहे, हम उन्हें समझा ही नहीं रहे कि घर कैसे चलाना। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2 बच्चों को पालती थी। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान 11 महीने का फर्क था, पूरे साल का नहीं। 2 बच्चे भी पाले, झाड़ू भी दिया, आटा भी गूंदा, रोटियां भी पकाई, और चक्की हाथों से पीसी, छाले छाले हाथों पे। बीबी साहबा के जो कायनात की सबसे बड़ी शहजादी, हाथों पे छाले। हजरत फातिमा के अहले बैत का तरीका तो समझना भाई क्या है। हाथों पे छाले होते सैयदा फातिमा के। ये सारी मेहनत करके, सारा कुछ करके, फिर भी पाक रसूल की पाक बेटी इशा की नमाज पढ़ के बच्चों को सुला के मुसल्ले पे बैठ जाती। हम तो थके ही बड़े होते हैं ना, 8 घंटे काम करके तो हमारी फजर भी रह जाती है, लेकिन सारी ड्यूटियां करके सैयदा फातिमा फिर भी मुसल्ले पे बैठती। सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र होता, सारी सारी रात तिलावत होती, सारी सारी रात इबादत होती, सारा सारा दिन। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, नबी पाक एक सफ़र पे गए तो मुझे अपना नायब बना के मदीने में छोड़ गए हिफाजत के लिए।
میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ حضور مجھے چھوڑ گئے، کہتے ہیں میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے، میں سونے کا ایک ہار لایا، ایک لاکٹ لایا اور سیدہ فاطمہ کو تحفہ دیا، پہلی دفعہ سونے کا ہار انہوں نے پہن لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آتے، سب سے پہلے۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک قاصد آیا، اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئے نہیں، اتنے دن ہو گئے۔ جب جا کے بتایا نا کہ کل حضور آئیں گے تو کہتے سیدہ نے صبح سے صفائیاں شروع کر دی، کھانا پکایا اپنے محبوب کے لیے، حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی۔ کہتے ہیں حضور آئے، حسب روایت حسب عادت، وہی مبارک عادت جو محبوب کی ہمیشہ سے تھی، نبی پاک آئے، پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا، السلام علیکم کہا، اور سیدہ نے وعلیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھر آیا تو بی بی صاحبہ زاروں قطار رو رہی، فاطمہ کیا ہوا؟ کالی پتہ نہیں، حضور سلام لیا واپس چلے گئے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، پتہ تو کریں۔ شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں، فاطمہ وہاں رو رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گی؟ وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے، وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ وہ بھی سونا پہنتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پہنا، وہ تو میں نے لا کے دیا ہے، انہوں نے خواہش نہیں کی۔ تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہے۔ حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا، کہا علی جو مدینے میں سب سے غریب گھر ہے اسے دے آ جا کے۔